لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قابل احترام عزیزوں، گزشتہ ہفتے معاشی اور معاشرتی یعنی گھریلو زندگی کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی تھی۔ اسلام کا دوسرے مذاہب سے کیا امتیاز ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں کو کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، تقریباً ساری باتیں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے دین کی باتوں کو کتنی غور سے سنا، کتنی توجہ کے ساتھ سنا، اور سننے کے بعد وہ باتیں ہماری زندگیوں میں کتنی آئیں۔ یاد رکھیے یہ بات، اگر ہم مسجد میں آئیں اور دین کی باتوں کو ہم نے سنا تو اس کو ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اگر وہ اس کے عمل میں نہیں آئی تو اس کو دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی سنیں، چاہے وہ دین کی کسی بھی تعلق سے اور دین کی کسی بھی نوعیت سے بات ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پورے ادب کے ساتھ اس کو سنیں۔ جو آدمی دین کی باتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو آدمی دین کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ دین کی باتوں کو سنتا ہے، تو اللہ رب العزت سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت سننے کے بعد اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی مسجد میں بھی آیا اور اس کا دھیان مسجد میں نہیں رہا، بلکہ وہ مسجد میں آیا جسم کے اعتبار سے تو مسجد میں ہے وہ، لیکن ذہن کے اعتبار سے وہ کہیں اور ہے، اور اس نے دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ نہیں سنا، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ باتیں اس کی زندگی میں اور اس کے عمل میں آئیں گی۔ اس لیے کسی نے ایک بہت پیارا جملہ کہا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس آدمی نے ادب کیا، جس آدمی نے احترام کیا، جس آدمی نے دین کی باتوں کی عزت کی اور اپنے آپ کو محتاج بنا کر مجمع کے اندر بٹھایا اور یہ سمجھا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے اور ان باتوں کی مجھے ضرورت ہے، میں ان ساری باتوں کا محتاج ہوں، ایک ایک بات نکلنے والی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہے
جو آدمی اس تصور کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اور اس وہم کے ساتھ اس مجمع میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری باتیں اس کی زندگی میں آ جائیں گی۔ بغیر ہدایت کے، بغیر توفیق کے کوئی بھی آدمی عمل نہیں کر سکتا، اور ہدایت کا دینا، توفیق کا دینا نہ کسی بندے کے اختیار میں ہے۔ ہاں، اسباب بہت سارے ہیں ہدایت کے، اگر ان اسبابوں کو اختیار کیا جائے گا تو پھر بھی یہ امید لگائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دے۔ اگر بندے کے ہدایت میں اختیار ہوتی تو کائنات کے سردار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ہمدرد اور غمخوار چچا ابو طالب کو دعوت دی تھی جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے، اور دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ جب دعوت دے دے کر تھک گئے اور ان کی آخری سانسیں چلنے لگی تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ چچا ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو تاکہ مجھے اس بات کا حق ہو جائے کہ میں اللہ کے دربار میں تمہارے بارے میں گواہی دے سکوں۔ لیکن چچا نے بات نہیں مانی۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، آپ کیوں اصرار کر رہے ہو؟ آپ ہدایت نہیں دے سکتے؟ ہاں، ہدایت کی باتیں بتلا سکتے ہیں، ہدایت تو سو کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے، کیونکہ ہدایت کا خزانہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو عزیزو، ہر آدمی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر ایمان والا ہو ہدایت کا محتاج ہے۔ آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ایک نقطہ سمجھیے گا، آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو بھی پڑھتے ہیں، اور الحمد شریف میں ایک آیت آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ حالانکہ ایمان والا ہے، اور ایمان تو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تو پھر یہ آیت بار بار نمازوں میں کیوں دہرائی جاتی ہے؟ ہدایت تو اس کو مل چکی ہے۔ تو عزیزو، مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، بڑا عجیب نقطہ ہے۔ فرمایا ہدایت کی 3 قسمیں ہیں۔ تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی، وقت ہی نہیں ہے، اصل تو بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہیں۔ دوسری یہ تمہیدی ہے، اس کو سمجھو گے ان باتوں کو تو پورا مضمون اگلا سمجھ میں آئے گا۔ تو ہدایت کی 3 قسمیں ہیں۔ یہاں جو ہدایت مراد ہے، جو ایمان والے ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں بار بار ہدایت مانگنا، ہدایت پہ ہونے کے باوجود مراد یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے ہدایت کے اعتبار سے اور زیادہ بڑھا دیجئے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور روزے نہیں رکھتا، آئندہ سال اسے روزوں کی توفیق ہو گئی تو اس کی ہدایت میں ترقی ہوئی۔ کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، یعنی زندگی میں جو نیک اعمال کر رہا ہے، اگر نیک اعمال کے اعتبار سے وہ آدمی بڑھتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو ہدایت کے اعتبار سے ترقی ہو رہی ہے۔ اور اگر نیک اعمال کے اعتبار سے آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے، جیسے رمضان میں تو 5 ٹائم نماز چل رہی تھی، بہت سے لوگوں کی اشراق بھی چلی، چاشت بھی چلی، اوابین بھی چلی، اور تہجد کی نماز بھی چلی، لیکن اب آ کر فجر کی نماز کی بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے اعتبار سے بڑھنا نہیں ہوا، یہ ہدایت کے اعتبار سے پیچھے ہٹنا ہوا۔ اور ہر آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ مجھ سے ایسا کون سا عمل ہو گیا اور میرے لیے وہ کتنا غلط ہوا، اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے در پر جھکنے کی توفیق کو چھین لیا ہے اور ہدایت کو میری ختم کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو
ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آدمی جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے ادب کے ساتھ، جتنا محتاج بن کر، جتنا عاجز بن کر دین کی باتوں کو سنے گا تو اس کی زندگی میں اتنی ہی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو آدمی آہی سے لے رہا کہ بیان سننا اور مزے لینے، تو عزیزو اس سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ کوئی آدمی آ رہا ہے بھئی جمعہ ہے، چلو نہا دھو لیے اپنا مسجد کو چلو، نہیں، گھر سے چلو، نیت یہ کر کے چلو کہ ہم دین کی بات سنیں گے، دین کی مجالس میں بیٹھیں گے اور سننے کے بعد ان کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ مجالس ہیں احادیث شریف میں آیا ہے جن کے بارے میں کہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دین کی باتیں کرنے والوں پر سکینہ اور رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہی تو وہ مجلسیں ہیں۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ سننا چاہیے۔ مجمع کے اندر 3 طبقے آتے ہیں ہر جمعے کو، یا ہر جلسے میں 3 طبقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طبقہ آتا ہے اور وہ مطلوب ہے جو دین کی بات کو پورے ادب کے ساتھ سنے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنے گا اور یہ نیت کر کے اٹھے گا کہ ہم انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ ایک تو طبقہ ہے، یہی سب سے کامیاب ہے اور یہی مطلوب ہے اللہ کو۔ ایک وہ طبقہ آتا ہے جو مسجد میں بیان سنتا ہے اور اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، بڑی اچھی باتیں بدلی جا رہی ہیں، کانوں میں بھی مزہ آیا، اور پھر یہاں سے گیا خالی پلے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی اسی طرح چل رہی ہے، یہ نقصان میں ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ اس سے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور تیسرا طبقہ جس کے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جو یہ دیکھنے آتا ہے کہ مولانا بیان کس طرح کرتے ہیں، مولانا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہیں، مولانا کا انداز بیان کیا ہے۔ تو عزیزو اس طبقے سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، وہ 100 کا 100% طبقہ نقصان میں ہے۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی سنے پورے ادب کے ساتھ سنے، پوری توجہ کے ساتھ سنے۔ گزشتہ ہفتے بہت ساری باتیں آئی گھریلو تعلق سے، جیسے ایسا نہ ہو ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، اب مولانا صاحب جو ہیں 2 بجے تقریر کرنے پہنچے، 2 بجے رات کو، اب گاؤں تھا، کوئی پڑا ہوا سو رہا ہے اور اکثر طبقہ چلا گیا۔ جب مولانا وضو وغیرہ کر کے ممبر پہ کرسی پہ آئے تو سارے چلے گئے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا رہ گیا۔ اب مولانا بڑی اخلاص کے ساتھ اور بڑی زور و شوروں کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، پورا گاؤں سو جائے، کم از کم اس گاؤں میں ایک بندہ تو ہے اور میں اس کو سمجھا کر رہوں گا۔ مولانا بھی پورا زور لگا رہے ہیں اور وہ بھی پوری دھیان سے سن رہا ہے۔ جب 2-2.5 گھنٹے بیان میں ہو گئے تو پوچھا مولانا بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ کہنے لگے حضرت یہ تو چھوڑ دو، سمجھ میں آیا نہیں آیا، جو آپ کی کرسی کے نیچے چادر بچھی ہوئی ہے وہ میری ہے، میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں چادر کے انتظار میں۔ تو عزیزو ایسا نہ ہو، بلکہ پورے ادب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی زندگی گزارو، نرمی کے ساتھ زندگی گزارو اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا کر زندگی گزارو۔ اگر ہم اسلامی فقہ پر نظر ڈالیں گے اور جن کتابوں میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، شریعت میں جو حصہ مسائل کا ہے، اگر ان سارے اسلامی فقہ کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 3 حصے آپ کو معاملات، معاشرت اور حقوق العباد میں ملیں گے، اور ایک حصہ وہ ہے جو صرف عبادات میں ملے گا،
یعنی نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، یعنی ایک حصے کا تعلق تو حقوق اللہ سے ہوا جو اللہ کے حقوق ہیں، اور 3 حصوں کا تعلق شریعت کے حقوق العباد سے ہوا جو بندوں کے حقوق ہیں۔ کتنا اہم ہے۔ آج ہم نے سمجھا کہ دین تو صرف عبادات ہے۔ نہیں میرے بھائی، دین صرف عبادات نہیں ہے، بلکہ عبادات تو دین کا ایک حصہ ہے۔ اور آگے چلیں، اگر ہم قرآن کریم پر نظر ڈالیں گے اور پورے قرآن کریم کو دیکھیں گے تو قرآن کا یہ اصول ہے کہ قرآن کریم موٹی موٹی باتیں بیان کرتا ہے اور موٹے موٹے اصول بیان کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ دو، آتوا الزکاۃ، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کہاں ملے گی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہوئے یہ چیزیں وہاں ملیں گی۔ لیکن گھریلو زندگی اسلام کے اندر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن کریم نے اصول کو چھوڑ کر بلکہ گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اندازہ لگائیے، قرآن کریم کہہ دیتا اور کہا بھی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن پھر آگے چل کر بہت ساری شقیں نکالی کہ اگر زندگی میں یہ بات پیش آ رہی ہے تو ایسے کرنا ہے، زندگی میں یہ بات پیش آ رہی ہے تو ایسے کرنا ہے۔ لیکن عزیزو، یہ ساری باتیں جب پتہ چلیں گی جب ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں گے، قرآن کریم کو اپنانے والے بنیں گے، قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں گے۔ نماز کا چھوڑنا ایک الگ گناہ ہے، روزے کا چھوڑنا ایک الگ گناہ ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا ایک الگ گناہ ہے، لیکن قرآن کو نہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج امت نے اس کو چھوڑا تو امت حالات کا شکار ہے۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے، اور کچھ کو پتا کچھ باتیں چل جائیں تو پھر وہ عمل سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، اور قرآن آیا ہی اسی لیے ہے۔ تو قرآن کریم نے گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مبارک اور حکیمانہ تشبیہ بیان فرمائی۔ عورت کی جو مثال دی ہے وہ پسلی کے ذریعے دی گئی ہے شریعت میں، کہ جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور یہ کہے بھائی میری پسلی ٹیڑھی ہے ڈاکٹر صاحب اس کو سیدھی کر دو، اور ڈاکٹر صاحب نے اسے سیدھی کر دی تو وہ کام کی نہیں رہے گی، کیونکہ پسلی کا حسن اور پسلی کی صحت اسی میں ہے کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، لیکن بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تشبیہ اس لیے نہیں دی گئی بلکہ یہ تشبیہ اس لیے دی گئی تاکہ امت کو سمجھایا جا سکے اور امت کو یہ بتلایا جا سکے کہ عورت اگر تمہارے گھر کے اندر ہے تو وہ تمہاری ایک اچھی بیوی ہے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ کوشش نہیں کرنی کہ وہ میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، وہ میری طبیعت کے مطابق ہو جائے، یا وہ میرے ہر حکم اور ہر کہنے کو ماننے والی بن جائے، یہ کوشش نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر مان لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو غصے نہیں کرنا ہے، نہ مانے تو مارنا نہیں ہے، نہ مانے تو طلاق نہیں دینی ہے، نہ مانے تو طوفان بدتمیزی گھروں میں برپا نہیں کرنی ہے، گھروں کے سکون کو ختم نہیں کرنا ہے۔ بلکہ عورت کی مثال تو ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی طرح، وہ تو نازک ہے، ناز و انداز میں پلتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کو اتنے بڑے مقامات دیے ہیں وہ عورت کہ اگر کسی آدمی کے 3 بچی ہوں اور وہ تینوں بچوں کی پرورش کرے بچیوں کی اور پھر ان کی شادی کر دے، کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ آدمی جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا، یعنی یہ تو آپ ہوں گے اور یہ وہ آدمی ہوگا، وہ آدمی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلے گا۔ تو عورت کا تو بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث میں اور فرمایا، کیا فرمایا؟ بڑے عجیب اصول بیان کیے گئے۔
اگر کوئی آدمی گہری نظر ڈالے شریعت پر اور سمجھنے کی کوشش کرے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو اس طرح سے سمجھا رہے ہیں جیسے باپ اپنے کسی بچے کو سمجھاتا ہے۔ کوئی ہمدرد، کوئی غمخوار، کوئی انسانیت کے لیے رونے والا اور لوگوں کو راہ راست کو دکھلانے والا کوئی بتلا رہا ہے اور کوئی سمجھا رہا ہے۔ فرمایا ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی ایمان والے مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والی عورت سے بالکل بغض رکھے، یعنی وہ اس کو بالکل کنڈم قرار دے دے، بالکل ناکام قرار دے دے، بالکل نااہل قرار دے دے، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس کے اندر بہت ساری برائیاں دکھ رہی ہیں تو اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی۔ تمہیں برائیوں کو نہیں دیکھنا ہے، تمہیں اچھائیوں کو دیکھنا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے۔ کیوں بھائی؟ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان بنا ہی غلطی کا ہے، اور انسان بنا ہی اسی لیے کہ اس سے غلطی ہو اور وہ توبہ کرے اور اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے۔ یہی تو دو آدمی ایک ساتھ رہتے ہیں، اب بہت ساری باتیں ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی پسند نہیں آئے گی، اس کا مزاج نہیں ملے گا، لیکن بہت ساری باتیں پسند بھی آئیں گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بالکل یہ کہہ دے کہ یہ تو بیکار آدمی ہے، یا یہ تو بیکار عورت ہے، میری بیوی نااہل ہے۔ کسی آدمی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ آدمی کو آدمی کے اندر اچھائی تلاش کرنی چاہیے۔ اسلام کا مزاج ہے، اگر ایک آدمی کے اندر آپ 80 برائیاں دیکھ رہے ہو اور آپ 10 خوبیاں دیکھ رہے ہو تو 80 برائیوں کو بھول جائیے اور ان 10 خوبیوں پر نظر ڈالیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی انسان ہیں۔ اگر آپ کسی کی برائی دیکھو گے تو یقین جانو کہ آپ بھی اس سے پاک صاف نہیں ہو سکتے۔ ایک حقیقت ہے، کیونکہ دونوں رہنے والے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اگر ہر آدمی اپنے گھر میں یہ سمجھ لے کہ مجھے اپنی بیوی کی اچھائیاں دیکھنی ہے، مجھے اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھنی ہے، اس سے بڑی کیا قربانی ہوگی ان بیویوں کی اور ان زوجوں کی کہ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا نکاح کے وقت میں کہ قبل تو میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے، مجھے اس لڑکے سے نکاح منظور ہے۔ اس نے اپنے باپ کو چھوڑا، جس نے اس کو ناز و انداز میں پالا ہے، سارے اپنی بیٹیاں کے نخلے اٹھائے ہیں، اور جس نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا، جس نے اپنی بہنوں کو چھوڑا، جس نے اپنی پیاری ماں کو چھوڑا، اپنے پریوار کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے محلے کو بھی چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ تمہارے یہاں آ گئی، اس سے بڑی اس کے لیے قربانی کی بات کیا ہوگی؟ اور پھر ہم یہ کہیں کہ تو نافرمان ہے، تو نااہل ہے، تو نالائق ہے۔ عزیزو، اسلام کا مزاج نہیں ہے، نہ اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب ہم حسن سلوک کریں گے تو ہمارے اعمال نامے میں اضافہ ہوگا، ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک بہت اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ہزاروں مرید تھے، لیکن بیوی بڑی بدتمیز مل گئی۔ بہت سی ہوتی بھی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، بہت سی ہوتی بھی ہیں، لیکن ان کو برداشت کرنا یہی تو اصل بات ہے بھائی۔ تو لوگوں نے کہا، مریدین نے، حضرت طلاق دے دو، آپ کے لیے تو بہت رشتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ حضرت کیوں؟ کہ اس کے اندر 1000 برائیاں ہیں، لاکھ کمیاں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہے کہ میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور وہ خوبی ہے وفاداری کی، کہ میری بیوی بدتمیز بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، اور میری چغلیاں بھی کرتی ہیں، لیکن مجھے امید اپنی بیوی سے ہے کہ اگر میں جیل میں چلا جاؤں اور 10 سال بھی یا پوری زندگی بھی جیل میں رہوں تو میری بیوی دوسرے آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ میرا انتظار کرتی رہے گی۔ تو اس خوبی کو دیکھ کر میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو عزیزو، جب ہم خوبیوں کو تلاش کریں گے تو ہمارے گھروں میں سکون آئے گا،
ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مظہر مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، نام بھی کتنا نزاکت والا ہے، حضرت مظہر مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، نام لینے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کو سننے میں آئے نہ آئے وہ تو مجھے معلوم نہیں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے۔ خیر، تو بڑے بزرگ تھے، طبیعت بہت نرم نازک مزاج کے آدمی تھے۔ میں نے یہ واقعہ کہیں کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے دارالعلوم میں، کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر لحاف کے اندر لیٹے ہوئے سردی میں اور لحاف میں دھاگا ڈلتا ہے، اگر دھاگا ٹیڑھا ڈل گیا اور ان کی نظر پڑ گئی تو ان کے سر میں درد ہو جایا کرتا تھا۔ کتنی نرم طبیعت، نازک مزاج، لیکن بیوی مل گئی بدتمیز، بد اخلاق، اور اتنی بد اخلاق کہ اگر کسی مرید کو اپنے گھر بھیجتے کسی کام کے لیے تو کیا کہتی ہے، ارے کس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، میں جانتی ہوں کون ہے اور کیا ہے، مریدین سے برائی، محلے میں برائی، رشتہ داروں سے برائی، لیکن وہ سب برداشت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا طلاق دے دیجئے، کہنا کہ طلاق نہیں دے سکتا، اسی کے ذریعے تو میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں اور مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، یہ میری برائیاں کرتی ہے میں اس کو برداشت کرتا ہوں، یہ بدتمیزی کرتی ہے میں اس کو پی جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اسی کے بدلے میں جنت نصیب کر دے، اور اگر میں نے اس کو طلاق دے دی پھر یہ کسی اور دوسرے کے نکاح میں جائے گی، اور اس کی عادت تو نہیں بدل سکتی، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ڈل سکتا ہے لیکن عادت نہیں بدل سکتی۔ ان کی زندگی گزر رہی تھی، تو صاحب کرامت بزرگ تھے، تو ان کی بیوی کھانا بنا رہی تھی بیٹھی ہوئی صحن میں چولہے پہ، اب کیا دیکھتے اچانک ایک بزرگ اڑ رہے ہیں، کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بہت سے بزرگ پہنچ جاتے ہیں اس مرتبے کو کہ وہ بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اب بیوی کی نگاہ پڑی تو کہنے لگی کہ ہاں ایسے ہوتے ہیں بزرگ جو ہوا میں اڑتے ہیں، ایک میرا شوہر بنا پھرے بزرگ اللہ والا ہے پلے کچھ نہیں۔ اب وہ جب کرامت کا وقت ان کا ختم ہوا وہ گھر پہ آئے تو کہنے لگی دیکھا آج دیکھا بزرگ واقعی اللہ والا، واقعی کتنا بڑا اللہ والا تھا، اڑ رہا تھا اڑ، اور ایسے کہ وگرے مرید۔ وہ کہنے لگے بیگم میں ہی تو تھا، وہ اڑنے والا تو میں ہی تھا۔ کہنے لگی او ہو جب یہ تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو عزیزو آپ بیویوں کو اپنے مطابق نہیں کر سکتے، اور کوئی کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو جائے بیوی معتقد نہیں ہو سکتی، تو حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزار کر دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے ہیں، کہاں عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ یا رسول اللہ لگاؤں گی، چلو لگائی جائے۔ دوڑ لگی، کون لگا رہا ہے دوڑ؟ تاجدار مدینہ جس پر کائنات فدا ہے، کائنات تو اسی کے لیے بنائی گئی، کالی کملی والے کے لیے، ہم انہی کے صدقے میں یہاں آئے ہیں، حوض کوثر پہ انہی کے ہاتھ سے انشاءاللہ پانی بھی پئیں گے اور ان کی شفاعت کے بھی ہم محتاج رہیں گے، لیکن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگا۔ وقت کا کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی امیر، کوئی کتنا بڑا اللہ والا نہیں لگا سکتا، کائنات کا بادشاہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ لگائی گئی دوڑ، اما عائشہ جیت گئی، آگے نکل گئی، بڑی خوش ہوئی، یا رسول اللہ میں جیت گئی، میں جیت گئی۔ ہاں بھائی بہت اچھا، جیت گئی، بہت مبارک ہو۔ زندگی گزری، چند دن کے بعد ایک سفر آیا جنگ کا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ یا رسول اللہ لگاؤں گی، دوڑ لگائی گئی دوبارہ۔ اب کہ اللہ کے نبی آگے نکل گئے، فرمایا کیوں؟ کیونکہ اماں عائشہ اس زمانے میں جب دوسری دوڑ لگائی گئی کچھ وزن کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے بھاری ہو گئی تھی تو آگے نہیں نکل پائی۔ عائشہ پہلے تم جیت گئی تھی، اب کہ ہم جیت گئے بدلہ برابر ہو گیا۔ تو عزیزو رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا، یہ کیجئے آپ گھومنے جائیے، ہاں شریعت کے دائرے میں رہیے، شریعت سے باہر نہیں نکلنا، آپ گھومنے جائیے،
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। आप हमारी जमीन में चलिएगा, फिरिएगा, घूमिएगा। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, आप घूमकर हमारी जमीनों में हमारी कुदरतों के मुशाहदे करके हमें पाओगे उनमें। तो इस नियत से आप घूमिए, आप कहीं कहीं जाइए। शरीयत मना नहीं करती, शरीयत किसी को घोटना नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोगों ने शरीयत को बड़ा तंग कर दिया है। अजीजों, ये घरेलू जिंदगी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ अभी। हबशा के कुछ नौजवान रसूलुल्लाह का जो रोज़ा अथर है, अम्मा आयशा का जो कमरा था, उसके बाहर जो है तलवार चला रहे हैं और तलवार से आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयशा बाहर खेल हो रहा है, देखोगी? या रसूलुल्लाह देखूंगी। हजर अस्वद जो रोज़ा थर जो था, उसमें सुराख था छोटा सा। उस वक्त अल्लाह के नबी ऐसे खड़े हुए और अम्मा आयशा ने अपनी ठोडी को यहां रखा कंधे पे और अपनी आंख से उन लड़ने वालों की और प्रैक्टिस करने वालों के खेल को देखा। अजीजों, जब अल्लाह के नबी ये चीज करके बतला गए तो हम क्यों नहीं कर सकते? खैर, अब तो पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया और आज हमारा क्या मसला बन गया? बीवी के पास अलग फोन है, शौहर के पास अलग फोन है, बच्चों के पास अलग फोन है, सब फोन के दीवाने। आपस की मोहब्बतें सारी की सारी खत्म हो गई और घरेलू निजाम तबाह बर्बाद होकर रह गया। फिर जब मिसाल के तौर पे आप फोन चला रहे हैं मुस्तकिल, जहन बीमार हो जाएगा, मरीज हो जाएगा, तबीयत में गिरावट पैदा होगी। और जब तबीयत में गिरावट पैदा होगी तो घर में लड़ाइयां ही जन्म लेंगी। आप क्या समझते हैं? जब आपके बच्चे मोबाइलों के अंदर बदअखलाक बनाने वाली चीजें देखेंगे, जब आपके बच्चे मोबाइलों के अंदर नंगी औरतों को देखेंगे, जब आपके बच्चे और आने वाला आपका मुस्तकबिल, आने वाली आपकी नस्लें मोबाइलों के अंदर उन मोहब्बतों के और उन हसीनाओं के सीनों को देखेंगे, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ वफादारी करेंगे? नहीं करेंगे भाई। इसलिए अजीजों, जो इस्लाम कहता है उसके मुताबिक अपने घरों को भी संभालो। अगर किसी मियाँ बीवी में लड़ाई चल रही है, अल्लाह के वास्ते वो सुलह करे, उसको समझाए कि तुम ही मेरी सब कुछ हो भाई, है मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, खुद झुक जाओ। और अगर सुलह की कोई सूरत नहीं निकल रही है, उसके और दूसरे तरीके हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी बेटी किसी के घर में है और मियां और बीवी में नोकझोंक चल रही है, सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा मुजरिम है वो बाप जो अपनी बेटी का साथ दे रहा है। उसका घर तबाह कर रहा है, वो उसका घर बर्बाद कर रही है वो मां जो शादी होने के बाद अपनी बेटियों का साथ दे रही है। हाँ, अगर कोई बड़ी वजह सामने आ गई और कोई हल नहीं निकल पा रहा है, वो बात अलग है। अगर आपकी बेटी आपके घर आकर एक एक बात बतलाती है, आपसे चुगलियां करती है, आप देश में ना आइए, आप उसको समझाइए, उसको ये बतलाइए, बेटा वो आपका घर है, वो आपके शौहर हैं, उसके आप पर बहुत सारे हक हैं, हमारी इज्जत का मसला है, ये समझाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटी को घोटते रहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप उसके साथ खड़े होकर उसके घर को तबाह बर्बाद कर दीजिए। अजीजों, हुस्न अखलाक सीखिए, घरेलू जिंदगियों को सीखिए। ये तो ऐसा मौजू है कि बड़ा लंबा वक्त चाहिए, बस वक्त हो चुका है और 2 हफ्ते हो चुके हैं, यही समझ लीजिए बहुत सारी बात। कुल मिला के सारी बातों का खुलासा ये है कि अपने घर को जन्नत के नमूने बनाइए। बनाएंगे भाई? नरम मिजाज रखिए, गुस्से में कुछ नहीं रखा है, नरम मिजाज रखिए। अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक कीजिए, अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक कीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते अगर जिंदगी बाकी रही और बात होने का मौका मिला तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते, अब तक तो हमने बयान किया है कि औरतों के शौहरों पर क्या हुकूक हैं या माँ बाप के बच्चों पर क्या हुकूक है। आइंदा हफ्ते ये बयान किया जाएगा कि औलाद के माँ बाप पर क्या हुकूक हैं, क्योंकि माँ बाप भी नहीं समझते। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।